हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो होगी यहाँ पे एक नॉलेजेबल वीडियो है जिसपे हम रिएक्शन देंगे, जो कि एक इस्लामिक वीडियो है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे टाइटल बताया गया है कि खतना का पूरा इतिहास, खतना क्या होता है, इस्लामिक धर्म में खतना को अपनाया जाता है। तो इसमें हमें कोई इसकी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो हम इस वीडियो में देखेंगे इससे पहले क्या होता है खतना। और आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें इसकी नॉलेज दे सकते हैं क्या क्या होता है, क्या होता है इसमें। तो इसमें हम रिएक्शन देंगे, तो देखेंगे, वीडियो देखते हैं मतलब क्या होता है पूरा इसमें दिखाया गया है वीडियो में। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर गैर मुसलमानों की तरफ से ये दावा किया जाता है, ये बात बोली जाती है कि खतना हर मुसलमान लड़के के लिए एक सज़ा है, जबकि कुछ मुसलमानों का कहना है कि खतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो कि उन्हें एक आजमाइश के तौर पर मिली थी। इसके बारे में ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना उनकी बीवी ने सज़ा के तौर पर किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको खतना के बारे में हर जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस्लाम में खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस्लाम में सबसे पहला खतना किसका हुआ था, और क्या ये खतना मुसलमान लड़कों के लिए एक सजा है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वक्त खतना यूरोपीय देशों में बहस का विषय बना हुआ है। खतने को लेकर पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब जर्मनी के कोलोन शहर की जिला अदालत ने अपने एक फैसले में कहा कि बच्चों का खतना करना उनके शरीर को दर्दनाक नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो फिर इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। इस मुद्दे का अहम पहलू हाल ही आया। अमेरिका के शिकागो में मौजूद बाल रोग पर रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ताज़ा बयान में कहा गया है कि नवजात बच्चों में किए जाने वाले खतना के सेहत के लिहाज से बड़े फायदे हैं। सच भी है कि समय समय पर दुनिया भर में हुए रिसर्च ने ये साबित किया है कि खतना इंसान की कई बड़ी बीमारियों से हिफाजत करता है। अमेरिकी समाज का एक बड़ा वर्ग बेहतर सेहत के लिए इस प्रथा को मानने लगा है। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वेज की ओर से अमेरिका में 1999 से 2004 तक कराए गए सर्वे में 80% मर्दों ने अपना खतना करवाया जाना स्वीकार किया। नेशनल हॉस्पिटल डिस्चार्ज सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 1999 में 65% नवजात बच्चों का खतना किया गया। अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों में पैदा हुए बच्चों में खतना ज्यादा पाया गया। खैर दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस्लाम में खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दोस्तों, यहूदियों और पादरियों ने ये वाकया गढ़ रखा है, ये किस्सा बना रखा है, और सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि कुछ मुसलमान भी इस मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले वाकये पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी उनकी दूसरी बीवी से हसद रखती थी, यानी कि वो दूसरी बीवी से जलती थी। इसीलिए फिर उस हसद करने वाली बीवी ने दूसरी बीवी की नाक और कान में छेद कर दिया था। यही वजह है कि फिर लड़कियों के कान और नाक में सुराख करवाकर जेवरात पहनने का रिवाज आम हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी दूसरी बीवी ने धोखे से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना एक शीशी से कर दिया, ताकि वो दूसरी बीवी के पास में शर्म की वजह से ना जा सके। उसके बाद मुसलमान लड़कों के लिए खतना आम हो गया। कुछ लोगों में इस तरह का वाकया फैला हुआ है, जबकि हम आपको बता दें ये सारा का सारा वाकया सरासर झूठ और गलत है। ये वाकया मन घड़त है, इसकी कोई भी असल मौजूद नहीं है, कहीं पर भी इसकी कोई दलील नहीं है, और ना ही ये वाकया किसी सही किताब में मौजूद है। इस वाकये को गढ़ने का मकसद सिर्फ इतना था कि मुसलमानों को इस तरह का दिखाया जाए कि वो एक ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसको धोखे से सजा के तौर पर शुरू किया गया था। जबकि असल बात तो ये है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की आजमाइश से गुजारा था, उसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
ایک دن ختنہ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دیا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2370 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 3356 میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود سے 80 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ختنہ کی وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلے میدان میں موجود تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اسی وقت آپ علیہ السلام کسی تیز اور دھاردھار چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیے جو کہ ان کو نہ ملی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد میں آپ کو ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا، پھر اسی سے آپ نے اپنے خود کا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیثوں نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے، جبکہ ان کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردن کو کاٹ سکتا ہے، تو پھر کسی شیشے سے یا پھر کسی دھاردھار چیز سے خود اپنا ختنہ کر لینا کون سی بڑی بات ہے۔ اور 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے پر اعتراض کرنا بھی غلط اور حماقت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم الہی ہوا تو اسی وقت پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوستو، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیویوں کو لے کر جو باتیں گڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک بیوی کا دوسری بیوی کا ناک اور کان کاٹنا اور پھر دوسری بیوی کا ختنہ کر دینا، یہ ساری باتیں جھوٹی اور من گڑھت ہے۔ ختنہ کرنے کی باقاعدہ سنت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اسلام کے طور سے ہوئی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فطرہ 5 چیزیں ہیں یا 5 چیزیں فطرہ کا حصہ ہے۔ نمبر 1 ختنہ یعنی ختان، نمبر 2 ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، نمبر 3 مونچھیں صاف کرنا، نمبر 4 ناخون کاٹنا، اور آخری بغل کے بال اکھاڑنا۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہوں نے خود شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا ختنہ کیا۔ اس کے بعد 13 سال کی عمر میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد عربوں میں یہ سنت ابراہیمی کے طور پر رائج ہو گیا، یہاں تک کہ پھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر اپنی امت کو برقرار رکھا اور ختنہ کو اسلام کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ تو دوستو، اس طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان مذہب کے لوگ اس احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے اپنے اپنے بچوں کی ختنہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغربی لوگ صدیوں سے اس پر سوال اٹھاتے آ رہے ہیں، لیکن اب تو جدید سائنس کی تحقیقات آنے کے بعد میں ایسے لوگ بھی ختنہ کی اہمیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنس دانوں کی اس تحقیق کے مکمل ہونے کے بعد میں اچانک مغربی لوگوں کو ختنہ کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ کے صف اول کا ادارہ برائے صحت US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے دسمبر میں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ کرنا لازم قرار دیا تھا۔ اس ادارے نے تحقیق کے بعد میں بتایا کہ ختنہ بچوں کو پیشاب کی نلی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنہ نہ کرنے کی صورت میں مرد میں بڑی ہوئی جلد جسے ختنہ کرتے وقت کاٹ دیا جاتا ہے، اگر ختنہ نہ کیا گیا تو اس میں بیکٹیریا اور کئی طرح کی خطرناک جراثیم جمع ہوتے ہیں جو کئی طرح کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے پھر انسان کو کئی طرح کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کئی بار اس جلد کی وجہ سے زخم بھی بن جاتے ہیں
جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خطرناک جراثیم جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کئی طرح کی خوفناک بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے ہیں، ایسے مردوں کی جلد میں خطرناک جراثیم ہوتے ہیں جو آگے چل کے کینسر کا روپ بن لیتے ہیں۔ پھر جب ایسے لوگ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو پھر وہ خطرناک جراثیم ان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس سے کینسر ہونے کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی مخالفت اور اعتراض کے بعد بھی اس ادارے نے ختنہ کرنے کے بہت سارے فائدوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ختنہ کرنے کے فائدے اس قدر ہے کہ اب ان کا انکار کر پانا ممکن نہیں ہے۔ اور دوستو، مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کے ہر حکم کے سامنے سرِ خم ہو کر ان کو تسلیم کرے، یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کو مانے، چاہے انہیں اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور بڑا ہی علم و حکمت والا ہے۔ اسی اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سا کام بہتر ہے۔ ختنہ کرنا بھی انہی احکام میں سے ایک ہے جسے ہر مسلمان کو اللہ پاک کی محبت رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب چاہتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس میں بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ضرور ہے، چاہے بندے کو اس کا علم ہو یا پھر وہ اس سے انجان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی کی شریعت پر مکمل طور پر پابند رہنے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، یہاں پہ ہم نے پوری نالج دیکھی ختنہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اس کا نام ہی سنا تھا کہ یہ چیز ہوتا ہے، اس ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا یہاں 4 یا 5 پرکار کے ختنہ ہوتے ہیں، مطلب تو یہاں پہ انہوں نے بہت ساری سٹوریز بتائی کہ ایسا ایسا تھا ایسا۔ تو گائز آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کون سی بات سچ ہے، تو ہمیں پتہ لگا یہاں پہ کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ اسی لیے ختنہ ہوتا ہے۔ اور جو بھی یہاں پہ ویڈیو ہم نے دیکھی پوری، ہمارے من میں مطلب ڈاؤٹ پڑ گئے ہیں کہ کون سی یہ سچ بات ہوگی، کہ اب یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے ختنہ۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن میں ہے اور ایسا ایسا اس میں ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ جو بھی کمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں نالج ملتی ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ۔ اور گائز اور بھی ایسی ویڈیوز ہیں، کچھ ایسی نالج والی ویڈیو، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن دیں گے اگلا۔ تو گائز اگر آپ کو ہمارا ریئیکشن اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔